دشمن کو جب پہچان لیا تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دشمن کو صرف پہچاننا کافی ہے؟ یعنی پہچاننے کے بعد بھی کچھ اور کرنا ہے؟ دشمن کی معرفت حاصل کر لی، فلاں شخص جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، دشمن کی معرفت اور پہچان کے بعد کیا کرنا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں ایک حدیث قدسی کا سہارا لوں گا۔ کس کا؟ حدیث قدسی کا۔ جناب شیخ صدوق نے علل الشرائع میں یہ حدیث قدسی ذکر کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کسی پیغمبر کو یہ خطاب فرمایا ہے، قل للمؤمنین، قل للمؤمنین، میرا رسول، میرا پیغمبر مومنوں سے یہ کہہ دو، مومنوں سے یہ کہہ دو۔ تین کام اس حدیث قدسی میں بیان ہوئے ہیں کہ جو دشمن کی معرفت کے بعد ہمیں انجام دینے چاہیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کا پیغام ہے اپنے نبی کی طرف، اور اس میں دشمن کو پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ قل للمؤمنین، پہلا کام، ان لا تلبسوا لباس اعدائی، اللہ تلبسوا لباس اعدائی، میرے مومنوں سے کہہ دو میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنے۔ کس کے دشمنوں کا؟ اچھا، یہاں دوستی کا اور دشمنی کا معیار امام وقت سے آگے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا ہے، اور دشمن کو پہچاننے کے بعد کیا کرنا ہے یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اس حدیث قدسی میں، اللہ تلبسوا لباس اعدائی، خبردار میرے دشمنوں کا لباس مت پہننا۔ اچھا، یہاں دشمنوں کے لباس سے کیا مراد ہے؟ یہ ظاہری جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ مراد ہے، یا دشمنوں کے لباس سے کچھ اور مراد ہے؟ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ لباس جو ہم پہن رہے ہیں یہ مراد ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا کھولا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی عبودیت اور بندگی کی نفی کی جائے اور خدا کا مقابلہ شمار ہوتا ہو، وہ لباس اللہ کی دشمنی کا لباس ہوگا، چاہے وہ ظاہری طور پر ایک لباس کی صورت میں ہو، یا میرے اور آپ کے اعمال کی صورت میں ہو، یا کردار کی صورت میں ہو، یا ظاہری طور پر کوئی ایسی حرکت ہو، وہ سارے کے سارے لباس اعداء اللہ میں شمار ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں نوجوانوں کے لیے اب یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، نوجوانوں کے لیے بطور خاص، داڑھی رکھنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، پاک پیغمبر کی طرف سے، معصومین کی طرف سے حکم ہے کہ داڑھی رکھو۔ اب یہ واجب اور استحباب اور یہ معاملات سارے فقہی معاملات ہیں، میں ان کی طرف ابھی نہیں بڑھ رہا، لیکن داڑھی رکھو۔ داڑھی کیسے رکھو؟ ایسے جیسے پاک پیغمبر نے رکھی ہے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے۔ اگر آج کوئی نوجوان داڑھی ایسے رکھتا ہے کہ جو داڑھی آج تک عالم اسلام میں کبھی مشاہدہ نہیں کی گئی، داڑھی کا عجیب و غریب سا ڈیزائن بنا لیتا ہے، تو یہ داڑھی اس سنت پیغمبر کی تأسی اور اقتداء میں رکھی جا رہی ہے یا ایک فیشن کے طور پر رکھی جا رہی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بدن پر کچھ ایسی علامات بنانا اور کچھ ایسے نشان کھدوانا کہ جو مغربی معاشرے کی علامت ہے، الہی اور اسلامی معاشرے میں اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، ایسی علامتیں اپنے جسم پر، جسم کے مختلف حصوں پر ٹیٹو بنوانا اور اس قسم کی چیزیں کرنا، خوب یہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں کہیں پر اس کی مثال ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ کیوں کر رہے ہو؟ مغرب سے متاثر ہو کر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تلبسوا لباس اعدائی، میرے دشمنوں والا لباس نہ پہنو، یعنی وہ آداب جو دشمنوں کی محفلوں کے آداب ہیں انہیں اپنی زندگی میں نافذ نہ کرو، چاہے وہ لباس کی صورت میں ہوں، چاہے وہ تمہارے ظاہری وضع و قد کی صورت میں ہوں، چاہے تمہارے بدن کی صفائی کے حوالے سے ہوں، جو معاملات بھی ہیں لا تلبسوا لباس اعدائی۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا لا تطعموا طعام اعدائی، کہ خبردار وہ کھانا اور وہ غذا اپنے دسترخوان پر نہ لے کے جانا جو میرے دشمنوں کی غذا ہے۔ ظاہری طور پر اس کا معنی کیا کیا جائے گا؟ ظاہری طور پر اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ اگر دشمن شراب پی رہا ہے تو وہ دشمن خدا ہے، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، مومن وہ ہوگا جس کے دسترخوان پر شراب نہیں ہوگی۔
وہ اگر غصب کر کے مال حرام دسترخوان پر لے کر جا رہا ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے دسترخوان پر مال حرام نہیں ہوگا. ظاہری معنی اس کا یہ ہے. لیکن اگر اس کو سم اپ کیا جائے، خلاصہ کیا جائے، تو یہ کہا جائے گا کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو، اس سے مومن دوری اختیار کرتا ہے. یہ دو چیزیں جو حدیث قدسی میں بیان ہوئی. اور تیسری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ ایسی سنت و سیرت نہ اپناؤ جو میرے دشمنوں کی سنت اور سیرت ہے. تمہاری روش، تمہارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، تمہارا گفتگو کرنے کا سلیقہ وہ سلیقہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دشمنوں کا سلیقہ ہے. درود پڑھیے بار محمد و آل محمد. بس حضرت ابا عبداللہ الحسین کے اصحاب کی ایک خصوصیت ان کا دشمن کو پہچاننا ہے. وہ دشمن کو پہچانتے تھے، بصیرت رکھتے تھے، شعور رکھتے تھے، ادراک رکھتے تھے، ولایت رکھتے تھے، وہ اطمینان رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دشمن کو بھی پہچانتے تھے.